تو اس کو اس انگلی سے جس سے کنیز کو آزاد کیا تھا اللہ رب العزت اس کو اس انگلی سے پانی پلا رہا ہے۔ ہم تو مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، ہم نے مصطفیٰ پر تو اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا گیا اسلام اللہ سے دنیا مسلمان گیا، ہم نے کچھ نہیں جانا۔ اور اعلیٰ حکم آتے ہیں آج یہ ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت سے اگر مان لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا وقت آتا ہے تم لوگ خوشی مناتے ہو، اور کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں تو مصطفیٰ کی پیدائش میں غم کا بھی تو دن ہے، غم کی تاریخ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا محبوب زندہ ہے، میرا محبوب زندہ ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، آپ کلمہ جب پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو رسول ہیں، تو جب میرا محبوب زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اس لیے ہم مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ مان اللہ کی مصطفیٰ کا یہ ولایت پیدائش کا بھی نہیں بلکہ غم کا بھی نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم خوشی منانے دو، تم غم کا اظہار کرتے ہو، تم غم مناؤ، ہم غم نہیں مناتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ربیع الاول میں مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، اور کہتے ہو کہ ربیع الاول میں مصطفیٰ کا وصال ہوا ہے، تو ایسا کر لو، سمجھوتا کر لو، خوشی ہمارے حصے میں لے لو، غم تو مناؤ جس طرح سے عیسیٰ نے منایا۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ہمارا نبی زندہ ہے تو ابھی تو ہم کو مناتے ہیں، ہمارا نبی زندہ تو ہمیں جشن منانے دو۔ اور تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ کی پیدائش کا دن نہیں بلکہ وفات کا دن ہے۔ تو میرے اسلامی بھائی، میرا نبی زندہ ہے اور تم یہ دور کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اے میرے آقا، جس وقت آپ کی پیدائش ہو چکی تھی، آپ کا بچپن کا وقت تھا، کیا تھا؟ بچپن کا وقت تھا، آپ 40 روز کا وقت تھا، اس وقت آپ پالکی میں بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے کرتے تھے۔ اے میرے آقا، بچپن کے حالات میں کچھ ایسے وقت تھے جو آپ کے درمیان سے گزرے ہیں، اے میرے آقا، کیا اس وقت کے حالات مجھے یاد ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے چچا کون سے وقت؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اے میرے چچا، اے میرے آقا، آپ کی عمر شریف 40 روز کی، اس وقت آپ پالکی میں بیٹھ پھولے میں لیٹ کر انگلی سے اشارہ کر رہے تھے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے۔ اے میرے آقا، اس وقت بچپن کا وقت تھا، کیا وہ وقت آپ کو یاد ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے چچا، تم بچپن کی بات کرتے ہو، اے میرے آقا، تم بچپن کی بات کرتے ہو، مجھ سے وہ پوچھو جو میں ماں کی شکم میں تھا، اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے چچا عباس، بچپن کا زمانہ تو دور کی بات ہے، یہ تو پیدائش کے بعد کی بات تم پوچھ رہے ہو، بلکہ پیدائش سے پہلے کی مجھ سے بات پوچھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں ماں کی شکم میں تھا اور میری امت کے نامہ اعمال لکھے جا رہے تھے، اللہ رب العزت کے حکم سے قلم عرش اعظم پر چل رہا، میرے محفوظ پر چل رہا تھا، تو اس کی قلم کی چرچراہٹ، جو قلم کی آواز آتی ہے چلنے کی، میرے آقا فرماتے ہیں ماں کی شکم سے اور کوئی میں کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کر ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے چچا، بچپن کی بات کر رہے ہو، 40 روز کی بات کر رہے ہو، میں گونا بتاؤں تو پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عباس فرماتے ہیں، اے میرے آقا، وہی لمحہ آپ بتا دیجیے۔
میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور میری امت کے نامہ اعمال لکھے جا رہے تھے اور اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر جب قلم چل رہا تھا اس قلم کی آواز کی چڑچڑاہٹ کو بھی میں اپنی ماں کے شکم میں سنا اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے چچا صرف یہی نہیں بلکہ جس امت کے اعمال لکھے جا رہے تھے جس امتی کے اعمال لکھے جا رہے تھے میں اس کو بھی پہچان رہا تھا میرے آقا وہ ہے اسلامی بھائیوں میرے محبوب کی آمد کا جشن اور میرے مصطفیٰ کو ہماری بھی اور میں یاد رکھو میرے اسلامی بھائیوں حضرت عمر فاروق اعظم ادب و احترام کی ہے حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی جو محفل ہوتی ہے اگر کوئی محفل میں احترام سے بیٹھ جائے حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اس نے دین کو زندہ کر دیا حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میلاد مصطفیٰ میں اس کا ادب و احترام کرے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا تو میرے اسلامی بھائیوں ہم مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں ہم نے صرف اپنی جان کو ہی نہیں اپنے مال کو نہیں بلکہ ہم نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کے نام کر دیا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اور سارا کوئی نبی کا نہیں سنیے سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے سارا کوئی نبی کا نہیں سنیے سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے اور اکبر قادری خود میں چل دیا خود بانے ہر قادری قادری کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت آگے ربیع الاول جشن عید میلاد النبی پیدائش رسول پیدائش رسول پیدائش رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نماز پڑھنے کا ہم کرو کہ تم گھبراؤ مت پریشان نہ ہو جب تک نیچے نہ پھر کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے مجھے غریب کے انمول کر دیا اے میرے آقا جس وقت ہماری کوئی اوقات نہیں تھی ہم نے مصطفیٰ کے دامن سے واسطہ ہو گئے میرے اسلامی بھائی آپ کو معلوم ہے مصطفیٰ کی آمد ہے ہمیں کسی کی پریشانی کی بات نہیں ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے ہم دنیا میں حالات سے پریشان ہیں لیکن تمہیں تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہمارے درمیان کوئی مصیبت آتی ہے اے میرے آقا ہم آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں ہماری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اے میرے آقا اس طریقے سے آپ ہماری حیات طیبات میں ہماری زندگی میں آپ ہماری مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں اے میرے آقا کہ ہماری مثال کے بعد بھی ہمارے انتقال کے بعد بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ پریشان نہ ہونا غمزدہ نہ ہونا اپنے آپ کو تنہا مت سمجھ لینا میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے میرے آقا جس طریقے سے آپ میری رہنمائی کر رہے ہیں کیا اسی طریقے سے حج کے میدان میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ پریشان نہ ہونا کہاں پر بھی اگر ضرورت پڑے گی اس وقت بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم نے میدان محشر میں حشر کے میدان میں آپ کو تلاش کرنا چاہا تو کہاں تلاش کریں گے مصطفیٰ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو میزان احمد کا میزان احمد کا میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں پاس کھڑا ہوگا بابا نے رہا ہے یا رسول اللہ اگر ہم نے میزان پر نہ پایا تو فرماتے ہیں حوض کوثر پر کھڑا ہوگا حوض کوثر پر کھڑا ہوگا جہاں پر میری امت پیاسی ہوگی میں حوض کوثر کے جام پلاتا ہوں صحابہ نے فرمایا رسول اللہ اگر ہم نے حوض کوثر پر نہ پایا تو اعلیٰ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل صراط پر ہوگا کل صراط پر ہوگا میری امت کی ترقی ہوگی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں
رب قبری امتی رب قبری امتی اے پروردگار عالم میری امت کو آسانی سے اتار دے اے پروردگار عالم میری امت کو میرے حوالے کر دے اسلامی بھائی میزان پر وہ میزان تلوار سے زیادہ تیز ہے میزان تلوار سے زیادہ تیز ہے بال سے زیادہ باریک ہے 500 گز کی راستہ ہے سے گزرنا ہے اور اس طریقے سے گزر جائیں گے اس طریقے سے گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا فرمایا ہے زدہ پل سے آمد جگتے گزریے ہے رب سنگ صدائے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتے رہو اسلامی بھائیوں کہیں پریشانی ہونے کی مصطفیٰ سے وابستہ رہو اپنے ایمان کو پختہ رکھو اپنی مضبوطی کے ساتھ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں لیکن مصطفیٰ کی دامن سے وابستہ مصطفیٰ کی امت میں ہے یہ اللہ کی عزت کا احسان ہے اس نے اسی امت میں پیدا کیا ہے جس میں آنے کے لیے نبیوں نے تمنا کی ہے مولا مجھے نبی بنا کر مت ہے امت محمدیہ بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہو گئی مقدر برداشت کرو اللہ رب العزت نے ہمیں تو بغیر مانگے ہوئے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ کر دیا ہے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہے دنیا میں مدینہ منورہ ہے حضرت مصطفیٰ ہے اسلامی بھائیوں ہے تیرا کیا ہے غور سے بھاگا کیا بات نہیں لوگوں نے اپنی زندگی کو ہلکے میں لے لیا ہے ہم مصطفیٰ کی امتی ہیں یہ قسمت کی ناز ہے اس پر ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں رب کائنات فرماتا ہے اے پروردگار عالم کے پیارے محبوب جب تک تو دنیا میں ہے تیری امت پر عذاب نہیں ہوگا جتنے بھی نبی آئے ان کی امتوں نے غلطیاں کی اللہ نے ترنت عذاب نازل فرما دیا طوفان نوح نازل فرما دیا اور حضرت موسیٰ کو جب لوگوں نے پریشان کیا تو اللہ رب العزت نے پوری قوم کو بندر بنا دیا یہاں تک کیا گیا کہ 7 قوموں کو جانور بنا دیا 7 قوموں کو جانور بنا دیا لیکن رب فرماتا ہے اے محبوب جب تک تو دنیا میں ہے زمین پر ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا مصطفیٰ فرماتے ہیں رب کائنات تیرا محبوب تیرے قریب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک میری امت بچ میرا محبوب فرماتا ہے پروردگار عالم تیرا محبوب اس وقت تک تیرے قریب نہیں آئے گا جب تک میری امت کو بخشا نہیں جائے گا اسلامی بھائیوں امت کی پرواہ تو میرے کو پتہ نہیں اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو جشن میلاد النبی کا جشن منانے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اہل بستی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو یہ خوشی عطا کی سکوتے پر فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ایک درہم خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت ہے ہمارے بستی کے لوگ ہیں جن لوگوں نے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں اپنی دولت کو قرض کیا ہے پروردگار عالم تیری بارگاہ مقدسہ میں یہی دعا کرتا ہوں رب کائنات مصطفیٰ کی آمد کے صدقے طفیل حضرت صدیق اکبر کے صدقے طفیل مولا اس گاؤں کو اپنی حفظ و امان میں چھوڑا مولا اس گاؤں کو اس گنگا سے محفوظ عطا فرما پروردگار عالم اس تمام بستی کو اللہ رب العزت صدقے مصطفیٰ عطا فرما رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم نے جو بھی بیان کیا اس میں جو غلطیاں ہوئی خامیاں ہوئی لفظوں میں مولا معاف فرما کلمہ نگاہ ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ السلام برادران اسلام